انسان جب گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے تو وہ لذت انسان تک پہنچتی نہیں۔ اس کے لیے لازم ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو پاک اور صاف کریں۔ ایک، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ جتنے مسلمان بھائیوں سے ناراض ہیں نا، ان تمام مسلمان بھائیوں کو راضی کریں اور ان تمام مسلمان بھائیوں کے ساتھ اللہ کی خاطر صلح کر لیں۔ اگر آپ ناراض رہ کر روزہ رکھیں گے نا، اپنے مسلمان بھائیوں سے ناراض ہو کر، رشتہ داروں سے ناراض رہ کر روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی عبادت قبول نہیں کرتے جو 3 دن سے زائد اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہے۔ اب یہاں بہت سارے بھائی موجود ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا، اس نے میرا مال کھایا، اس نے میری وراثت پہ حصہ رکھا، یہ کیا وہ کیا۔ ساری باتیں آپ سچ کہتے ہو، حالانکہ عموماً ہمیشہ سچ نہیں ہوتا، لیکن اگر مان لیا جائے کہ ہر بات ہی تمہاری 100% سچی ہے اور وہ دوسرا 100% غلط ہے، پھر بھی تمہیں لازم ہے کہ تم اس کو راضی کر لو، اس کو معاف کر دو، اس کے ساتھ تعلق جوڑ لو۔ کیوں؟ غور کریں، ہم نے اس دنیا میں کتنی دیر رہنا ہے کوئی پتہ نہیں۔ ہاں یہ پتہ ہے کہ ہم آج سے 100 سال بعد ہم میں سے شاید کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا، 100 سال بعد ہم میں سے کوئی زندہ نہیں ہوگا، یہ پتہ ہے۔ اب اس سے پہلے کب جائیں گے یہ نہیں پتہ۔ اور ابھی وہ جو نظم پڑھ رہے تھے اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں تکیہ اینٹ کا ہوگا۔ میرا خیال ہے اینٹ کا بھی نہیں ملے گا، تکیہ ہی نہیں ملے گا، اور چند سال کے بعد ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی۔ اور یہ دنیا میں جو ناک نہیں رہتا نا، یہ قبر میں واقعتاً نہیں رہے گا۔ آج اگر اسی طرح دل میں حسد، بغض، کینے اور نفرتیں لے کر عبادت کرو گے، عبادت بھی قبول نہیں ہوگی اور جنت کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے۔ اور اگر سب کو چھوڑ کر ایک رب کی رضا کے لیے
معاف کر دو گے نا، عبادت بھی قبول ہو جائے گی، جنت کے محلات کی ضمانت بھی پکی ہو جائے گی۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث کے بعد بھی کیا کسی کے ایمان کی ایسی کیفیت ہو سکتی ہے کہ وہ تب بھی نہ مانے، کہ اس کو تب بھی یقین نہ آئے کہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب یہ کہہ رہے ہیں انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، اے بندے اگر تو سچا بھی ہے اور تیرا مد مقابل جھوٹا بھی ہے، تم میرے اوپر اعتماد کر کے اس کو معاف کر کے صلح کر لے، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ جنت کے اندر میں تمہیں ایک محل ضرور لے کر دوں گا۔ جب یہ بات ہے، اس کے باوجود بھی تمہارے ایمان میں یہ بات سمجھ ہی نہ آئے کہ میں نے معاف کرنا ہے، میں نے صلح کرنی اور میں نے چھوڑ دینی ضدیں، اور اگر پھر بھی اپنی ضد اور انا پہ قائم ہے کوئی، تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے دل و دماغ کو پاک اور صاف کر لو، اندر باہر سے صاف ہو جاؤ رمضان کے آنے سے پہلے۔ اور جب رمضان آ جائے، اب اس کے روزے رکھنے ہیں، اب روزے رکھنے کا جو مال ہے وہ پاک ہونا چاہیے۔ اگر رزق حرام کے نوالوں سے روزہ رکھو گے تو کیا اثر کرے گا؟ حرام کے پیسوں کی افطاریاں کرو گے تو کیا اثر کرے گا تمہارے اوپر؟ حرام کے لباس پہنے رکھو گے تو کیا اثر ہوگا تمہارے اوپر؟ یہ اسپیشل طور پہ غور کرو، اور جو دعوتیں ملتی ہیں اس پہ غور کرو کہ میں صرف سحری کھانے کے چکر میں کس کے گھر میں جا رہا ہوں اور کون سا مال کھا رہا ہوں، صرف افطاری کے چکر میں کہاں جا رہا ہوں اور کس کا مال کھا رہا ہوں، اور میں خود اپنے بچوں کو اور آپ جو سحری اور افطاری کر رہا ہوں کس مال کی کر رہا ہوں۔ اگر رزق حرام سے ہی روزہ رکھنا ہے اور حرام سے ہی کھولنا ہے، اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اپنے آپ کو ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی حرام چیز سے بچا لو۔ اگر تمہارا دل پاک ہو گیا، نامہ اعمال گناہوں سے صاف ہو گیا، رمضان کی آمد ہوئی، سحری اور افطاری رزق حلال سے شروع کر لی، تو پھر ساتھ یہ کام بھی کرو، اذا سمتا فلیسم سمعک و بصرک۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اذا کانا یوم صومک، جب تیرا روزے والا دن ہونا اور جب تو روزہ رکھے تو روزہ صرف اس بات کا نام نہ ہو کہ میں نے کچھ کھانا نہیں ہے، میں نے کچھ پینا نہیں ہے۔ یہ روزے کی ایک شق ہے، یہ ایک حصہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تیری آنکھوں کا روزہ ہو، تیرے کانوں کا روزہ ہو، تیری زبان کا روزہ ہو، تیرے دل کا روزہ ہو، پورے وجود کا روزہ ہو۔ صوم عربی زبان میں رک جانے کو کہتے ہیں، ٹھہر جانے کو کہتے ہیں۔ جس طرح کھانے کے ایک نوالے کو بھی تم قریب نہیں لاتے ہو، پانی کے ایک گھونٹ کو بھی تم نہیں پیتے ہو، اسی طرح آنکھوں سے گناہوں کو روک لو، کانوں کو گناہوں سے روک لو، زبان کو گناہوں سے روک لو، ہاتھوں کو گناہوں سے روک لو، قدموں کو گناہوں سے روک لو، اور دل کو گناہوں سے روک لو۔ پورے وجود کا روزہ اصل روزہ ہے۔ صرف کھانے سے بعد آ جانا، پینے سے رک جانا، زبان جھوٹ بولتی جائے، زبان دھوکہ دیتی جائے، زبان فراڈ کرتی جائے، زبان چغلی کرتی جائے، زبان غیبتیں کرتی جائے، اور دل جو ہے حسد، بغض، کینے اور نفرت سے ڈوبا ہوا ہو، بھرا ہوا ہو، اور کان گانے سنے اور ساز سنے اور پاؤں گناہ کی طرف چل کے جائیں، اور شام کو افطاری کے لیے بیٹھ جاؤ، شرم نہیں آئے گی؟ کس چیز کا روزہ رکھا تھا تو نے؟ کس چیز کی خوشی ہے تمہیں؟ کیا روزہ رکھ کے اللہ کے سامنے آؤ گے؟ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ کان، آنکھ، دل، ہاتھ، زبان،
پورے وجود کے روزے کا نام ہے۔ اور یقین جانیے جب اس طرح کا روزہ رکھو گے نا، جب سارے دن کو اپنے آپ کو ذرا باندھ کے رکھو گے، میری آنکھ غلط نہیں دیکھے گی، میرا کان غلط نہیں سنے گا، میری زبان غلط نہیں بولے گی، اگر دیکھنے سننے بولنے بھی لگے تو فوراً رک جاؤ۔ پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے یار تو کچھ کہنے لگا تھا، اس کو کہنے لگا تھا لیکن مجھے یاد آ گیا کہ میرا روزہ ہے، اب میں نہیں کہوں گا۔ اگر تمہیں کوئی غیبتیں سنانے لگے تو کہو بس کر دے، میرا روزہ ہے، میں غیبت نہیں سنوں گا۔ اگر تمہیں کوئی چیز نظر آئے تو آنکھیں بند کر لے، میرا روزہ ہے، میں نہیں دیکھوں گا۔ یقین جانیے جب تم اس طرح رزق حلال سے روزہ رکھ کے افطاری کی ٹیبل پہ بیٹھو گے نا، پھر جب تمہارے ہاتھ اٹھیں گے، آنکھیں برسیں گی، تمہیں محسوس ہوگا کہ میرے رب کا میرے ساتھ گہرا تعلق مضبوط ہو رہا ہے۔